السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایسے جملے بتانے والا ہوں جن کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے غم اور اہم جتنی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بیمار اپنی بیماری کے اندر وہ دعا پڑھے گا، اگر اسی بیماری کی حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کو اس کے اوپر حرام قرار دے دیں گے۔ تو جب جنت کے خزانوں میں سے خزانے کا ورد کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے 70 پریشانیاں دور کر دی جائیں گی، 70 مشکلات کو آسان کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سب سے چھوٹی پریشانی ہے اس کی غریبی، اس کی فقر اور اس کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف سفر فرما رہے تھے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے، 4205 حدیث نمبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی چڑھائی پر چڑھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے اونچی اونچی آواز سے یہ کہنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، انکم لا تدعون صم ولا غائبا، اے تم اس ہستی کو پکار رہے ہو جو نہ بحری ہے نہ غیب ہے نہ ہم سے دور ہے۔ یعنی ایسا اپنی آواز رکھو۔ اللہ کریم یہ نہیں ہے کہ ہم اونچا کہیں تو اللہ کریم سنتے ہیں، ایسا کہیں تو نہیں سنتے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تدعون سمیعا قریبا، تم ایسی ہستی کو پکار رہے ہو، اس کا ذکر کر رہے ہو جو سننے والا ہے اور تم سے قریب ترین ہے۔ اور آپ نے فرمایا قریب ترین کیا، تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں ابو موسیٰ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، قربان ہوں، آپ ضرور بتائیں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل تو یہ کہا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا، اس کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ترمذی شریف کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیماری کے اندر یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر، تو اللہ کریم اس کے جواب میں کہتے ہیں واقعتاً میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ آگے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں واقعتاً میرا کوئی شریک نہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کی ہیں۔ تو اللہ کریم جواب میں فرماتے ہیں کہ واقعتاً میرے سوا اور کوئی حقیقی بادشاہ نہیں اور کوئی قابل تعریف نہیں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں سے بچا نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سوا نیکی کرنے کی طاقت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ واقعتاً میرے سوا یہ کوئی اور کسی کے پاس طاقت نہیں جو گناہوں سے بچائے اور نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قالها فی مرضہ، جس بندے نے اپنی مرض میں یہ دعا پڑھ لی ثم ماتا، پھر اس کی وفات ہو گئی، موت آ گئی، لم تطعمہ النار، اس بندے کو آگ نہیں کھائے گی، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ایک اور فضیلت آپ کو بتاؤں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، سنن نسائی اور ترمذی کے اندر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تعار باللیل، جو بندہ رات کو بیدار ہو
اور سب سے پہلے یہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ساری کی ساری حقیقی بادشاہت اس کی ہے اور قابل تعریف ہے، وہی تمام تعریفیں اسی کی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور کہتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں سے بچا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی نیکی کرنے کی توفیق نہیں دے سکتا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، واہدنی، اور اللہ مجھے ہدایت دے، ورحمنی، اللہ میرے اوپر رحمت فرما، ورزقنی، اور مجھے رزق نصیب فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى، اگر وہ اٹھ کر کے اگر وضو بھی کر لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو جو سجدے کرے گا، نماز پڑھے گا، وہ بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ بھائیو جتنا ہم ان جملوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اتنے ہی یہ قیمتی ہیں۔ اللہ کی عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس سے غم دور ہوں گے، غریبی دور ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور بیماریاں دور ہوں گی۔ اس کو اپنا وظیفہ بنائیں اور اس کے فائدے اور کمالات دیکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔